अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में जो इसका लिंक है वो ज़रूर शेयर करें और जो राय आपसे मांगी जाती है उसका इजहार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, आइनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजों की तैनाती का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती का सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल का फॉर्म करता है और आइनी तरमीम के बाद जुडिशनल कौंसिल की शक्ल थोड़ी तब्दील हुई है। इसमें पार्लिमानी नुमाइंदे भी शामिल हैं और नुमाइंदों की नामजदगी मुकम्मल हो चुकी है। जुडिशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सेनेट से फ़ारूक एच नाइक, शिबली फराज कौमी असम्बली से उमर अयूब और शेख आफ्ताब नून लीग के हैं, जबकि खतून की नशिस्त के लिए रोशन खुर्शीद बरूचा का नाम कमीशन को भेजे गए हैं। इन 5 नामों के अलावा 13 मेंबरान में अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून, चीफ जस्टिस, 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस कमीशन के मेंबर होंगे और 1 आइनी बेंच का सीनियर जज कमीशन मेंबर होगा। ये नाम सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भिजवाए गए हैं और रजिस्ट्रार अब फाइनल नोटिफिकेशन करेगा और इसके बाद सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल का इजलास तलब किया जाएगा, जिसके बाद आइनी बेंच के सरबराह अरकान समेत नए जजों की तैनाती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब देखें, ये मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ी 13 मेंबरान हैं और उसके बाद 5 जो हैं वो पार्लिमानी जो लोग हैं वो चुने जा रहे हैं, अपोजिशन से हैं, हुकूमत से हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतरीन तरीक़ाकार है जजों की नामजदगी का। लेकिन अब इस पे देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होता है। बाकी तो आपको पता है कि मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ ना होने जा रही है, ना हो ऐसी, सिवाय इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाकी सब तो लोग आपको पता ही है, सारे ही तकरीबन एक पेज पर है कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए और रोज़ रोज़ के ये जो लड़ाई झगड़े और ये जो मार कुटाई और सड़कें ब्लॉक और ये धरने, इससे कम से कम पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर ने आते ही काजी के फ़ैसले रिवर्स कराने शुरू कर दिए हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि चुन चुन कर काजी के फ़ैसलों को रिवर्स कराया जा रहा है। काजी फैसल ने जिन 3 रिसर्चर्स को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा था उन्हें वापस बुला लिया गया और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली का रिसर्चर, सीनियर सिविल जज जफर इकबाल समेत उन तीनों सिविल जजेस को डिपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है, जिन्हें साबिक चीफ जस्टिस काजी साहब ने डिपुटेशन मुकम्मल होने पर वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। शायद ये काजी साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि आपने मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, पर मैं इसका हिसाब पूरा चुकाऊंगा। और मेरे ख्याल में ये कोई काजी साहब की फैक्ट्री तो है नहीं है, काजी साहब का दफ्तर तो है नहीं है, काजी साहब की कोई स्टेट तो है नहीं है जहाँ पर ये इस किस्म की हरकतें करके काजी साहब को तकलीफ दे रहे हैं। जो भी होगा इस मुल्क के साथ होगा। अब हमें अवाम को देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में बड़ा इज़्ज़त और तकर्रम होता कि वो सुपर सीड होने के बाद घर चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई एडवेंचर होना है और कोई ना कोई एडवेंचर करना है शाह साहब ने, तो शायद वो एडवेंचर के लिए रुक गए हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जब वो ऐसी हरकतें करेंगी तो लोगों के दिलों से वो उतरते जाएंगे। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनको उठाएगी, लेकिन क्या उनके फ़ैसले, उनकी हरकतों, उनकी ये जो सारे काम करेंगे उससे आपको लगता है कि मुल्क के कोई फ़ायदा या मुल्क का कोई फ़ायदा होने वाला है या अदालत के कोई फ़ायदे होने वाले हैं? और अगर अदालत के फ़ायदे होने वाले हैं तो वो सर तस्लीम है, क्यों नहीं? क्योंकि एंड ऑफ डे पे जो असल काम है वो यही है। अब लग ये रहा था कि जब ये हमें तो यही कहा जा रहा था कि वो ख़बरों की ज़ीनत नहीं बनेंगे, वी लोगर्स की ज़िक्र नहीं बनेंगे, आइनी जो बेंच है उसी के पास जो फ़ैसले हैं उसी पे बात हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पर दीवानी केस चलेंगे, फ़ौजी केस चलेंगे और जिसे कहते हैं कि वो मार कटाइयाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, सारे चीज़ें जो हैं कॉर्पोरेटेड केस चलेंगे और उसमें कोई टिकर नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शाह साहब कोई ना कोई टिकर कहीं ना कहीं से टिकर निकाल लिया करेंगे। आए रोज़ बात की जाती है कि इमरान खान की डील होने जा रही है, इस हवाले से कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। तो इंसार बासी साहब की आला वफाकी ज़राए से बात हुई है, उन्होंने डील और ढील की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इनके मुताबिक पाक फ़ौज पीटीआई समेत किसी भी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी। अदारे का मौक़िफ़ पहले भी वाज़ा किया जा चुका है, ये सियासी जमातों का काम है और वो सियासत पर बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और राय दें और लें। उन्होंने लिखा है कि पीटीआई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुमकिन डील के हवाले से जारी क्यास राइयों के मुतल्लिक़ सवाल किया तो एक ज़रिए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि फ़ौज का ऐसा किसी मामले में कोई लेना देना नहीं है। ज़राए ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलात बात करना सियासी जमातों का काम है। पाक फ़ौज ने रवां साल माली में डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पोजीशन वाज़िया कर दी थी और उसमें अहमद शरीफ साहब जो वो बता चुके थे कि
یہ جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے اور یہ جو مذاکرات ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے ہونے چاہیے، اور فوج جو ہے وہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے نہیں جا رہی۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ فوج تو نہ کوئی پہلے مذاکرات کر رہی تھی، نہ اب مذاکرات کر رہی ہے، نہ آنے والے دنوں میں مذاکرات کر رہی ہے۔ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں، کسی نے ڈیل کرنی ہے، کسی نے کوئی NRO لینا ہے، تو وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا، اور اگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے نہیں تو میرے خیال میں فوج بھی دیکھیں، اگر سیاسی جماعتیں فیصلہ کر لیتی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، کوئی میثاق جمہوریت ٹائپ کوئی ایسی چیز کر لیتی ہیں، تو فوج کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ فوج تو ملک کے ساتھ ہے۔ اس وقت مجھے لگتا یہ ہے کہ میں نارمل، آپ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ جس طرح سوچتے ہیں کہ فوج کی سیاست میں مداخلت، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک وہ مداخلت تھی جب نواز شریف کو اٹھا کر گھر بھیجا گیا تھا اور عمران خان کو لایا گیا تھا۔ اس مداخلت کے خلاف ہم اس لیے بولے تھے کہ وہ چلتے ملک کو تباہ کر دینا تھا، اس وقت ہی بول پڑے تھے، لیکن بعد میں وہ ثابت ہوا۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو فوج تو ملک کے عوام کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ایسا سیاسی جماعتیں کرتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کو ڈھیل دی جاتی ہے، یا عمران خان صاحب کو ڈیل دی جاتی ہے، یا عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسا، تو میرے خیال میں فوج کو اس لیے اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہ آپس میں کریں۔ بہرحال اینی ہاؤ، ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب یاد دہانی کرائی کہ جب DGI اسپیئر سے مئی میں کسی ڈیل کے متعلق سے سوال کیا گیا تھا تو فوجی ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فوج کا کوئی سیاسی کردار نہیں، انہوں نے فوج غیر سیاسی ہے، ہر حکومت کے ساتھ اس کے تعلقات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ فوج ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت گروہ اپنی ہی فوج پر حملہ کرتا ہے تو ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ والا ایک جملہ جو تھا یہ بڑا اہم تھا کہ اگر کوئی گروہ اپنی ہی فوج پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ پیار محبت والا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ایک گروہ جو ہے جو فوج پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ پتہ کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب ہیں، اور اگر عمران خان صاحب ایسا کر رہے ہیں یا ایسا کرتے ہیں تو پھر ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ بھی بڑا سمپل اور سادہ سا بات ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اینڈ آف ڈے پہ جو بات ہے وہ سیاستدانوں سے کرنی پڑے گی۔ اس طرح کے انتشار پسند گروہ کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، سچے دل سے، سادی معافی نہیں، سچے دل سے معافی، نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کا وعدہ کرے۔ فوج کو اس معاملے میں ملوث کرنا مناسب نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ فوج کی پالیسی اپنے گزشتہ اعلان کے مطابق بدستور برقرار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیاسی امور پر سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنا ہے۔ اگر عمران خان اور PTI کوئی ریلیف یا رعایت چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ سیاسی جماعتیں بشمول حکومت کے نمائندوں سے بات کریں، نہ کہ فوج، یہ اس کے سربراہ سے۔ یعنی وہی شیر افضل مروت والی بات ہے کہ اگر عمران خان کو معافی چاہیے تو نواز شریف سے مانگے گی، پھر ہی باہر آ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے پورے ویلاگ میں یہی بات کہی ہے کہ آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ کو ڈیل چاہیے، NRO چاہیے، تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یقین دلانا پڑے گا کہ آپ آنے والے وقت میں اس ملک کی ترقی کا حصہ تو بنیں گے۔ آپ کے جلسے جلوس جو ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے تو ہوں گے، لیکن آپ کے دھرنے اور آپ کے یہ جو بلاک اور آپ کے جو مار کٹاؤ جلاؤ، یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو معافی نواز شریف سے مطلب یہی ہے کہ وہ اگر سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں اور کسی ایسے معاہدے پر سائن کرتی ہیں جس طرح میثاق جمہوریت تھا، تو میرے خیال میں یہ ممکن ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، لیکن ممکن نہیں، ممکن بھی ہے ممکن نہیں بھی ہے، مشکل ہے، لیکن نہ ممکن تو نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں نہیں آپس میں بیٹھنا ہے نا، اور اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ ملک کے لیے اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، ادھر ایک خبر آئی ہے کہ بشریٰ بی بی کو جیسے ہی ضمانت کینسل ہونے کی خبر آئی ہے، محترمہ لاہور سے جو ہے وہ پشاور پہنچ گئی ہیں۔ لاہور میں وہ انتشار پھیلانے آئی تھی، احتجاج کرنے آئی تھی، لیکن کامیابی نہ ملی اور گرفتاری کا خدشہ نظر آیا تو وہ چلی گئی پشاور۔ اچھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ لاہور تشریف لائیں گے، اور لاہور آنے کے بعد وہ یہاں پہ جو قیادت ہے سلمان اکرم راجہ سے انہوں نے کہا تھا، جو جنرل سیکرٹری ہیں، کہ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہے اور ایک فائنل راؤنڈ کرنا ہے تاکہ ہم خان صاحب کو چھڑا کے لے آ سکیں۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ ان کی بات نہیں سنے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ویلا ہو گیا ہے، پنجاب نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں بھجن تسی اپنے گھر تے اسی اپنے گھر۔ پنجاب میں تحریک انصاف کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ بس دوسرے ملکوں میں رہ جائے گی، اوورسیز ملکوں میں، وہاں سے جو ڈالر ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہیں گے الیکشن کے نام پہ، لیکن پاکستان میں لگتا ہے مجھے آہستہ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی اصلیت پہچانتے جا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اچھا، ایک اور دھماکے دار خبر ہے۔ سینئر جرنلسٹ نصرت جاوید صاحب نے اہم انکشاف کیا ہے کہ جن کے لیے قاضی فائز صاحب کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے وہ چند دنوں میں فوجی حراست میں جانے والے ہیں۔ یعنی عمران خان ملٹری حراست میں جانے والے ہیں، اور یہ طے ہے کہ عمران خان نے ملٹری حراست میں تب جانا ہے جب فیض کا معاملہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کا مطلب ہے کہ فیض کا معاملہ مکمل ہونے والا ہے۔ اچھا، فیض کے متعلق کافی خبریں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ رہن دو، دفعہ کرو، نہ ہی کہو نہ ہی بولو، بڑی مزے کی خبریں۔
ایسی ایسی چسکے چسکے کی خبریں کہ جنرل صاحب چھڑ دو برا. ایک بہت ہی اہم ترین ہستی سے دورہ پاکستان کے دوران پوچھا کہ جنرل صاحب کا کیا حال ہے, تو کوئی جواب نہیں آیا, خاموشی چھا گئی. اب سمجھ جائیں آپ کہ جب خاموشی چھا گئی تو کیا حال ہوگا. اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جو ان کے بارے میں ہمیں کچھ خبریں ملتی ہیں. اسلام آباد اور گرد و نواح کے رہنے والے وہ دوست جو ہیں ان کے بارے میں خبریں دیتی ہیں, کتنے لوگ بھگت چکے ہیں, کتنے لوگ ان کے سامنے آ چکے ہیں, کتنے لوگوں نے ان کے منہ پر گواہی دے دی ہے, اور کیا کیا وہ دینا چاہتے ہیں, کس طرح سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن میرے خیال میں اس پہ ہم یہ ذرا کٹا کھل ہی لے, کورٹ مارشل کا مکمل ہو کر ہمارے سامنے انفارمیشن آ جائے تو اسی پر اس کا بات کریں گے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوجی تحویل میں جائیں گے, ان کا فوجی ٹرائل ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ ایسے کام کیے ہوئے جہاں پر ان کو معافی نہیں ملنے والی. یہ بات ہم اسلام آباد میں بھی تھے, لاہور میں بھی تھے, تو وہاں پر بھی ہم سے 2 سے 3 لوگوں نے کی. لیکن ابھی نصرت جاوید صاحب اس سے بھی ایک شادی میں, بین سلیم کی شادی میں ملاقات ہوئی تھی, وہاں سے کوئی ایسی بات تو نہیں ان سے ہو سکی, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں پر یہ اشارے جا رہے تھے کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ وڈے کار دے مہمان بننا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اور یہ جو آپ سے رائے مانگی جاتی ہے, مختلف ٹاپک جو ہم نے اس میں کیے ہیں, اس میں آپ کیا عمران خان صاحب ملٹری کورٹس میں جانے والے ہیں, آپ ذرا اس پہ ضرور رائے کا اظہار کریں. باقی ٹاپک پہ بھی رائے کا اظہار کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیں, خدا حافظ.